اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بغیر مسواک، بغیر برش کیے ہوئے اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس کی علت یہ ہے کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کے منہ میں اسمیل ہوتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسمیل اگر منہ سے آ رہی ہو تو فجر کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ اسمیل دور ہی تب ہوگی جب مسواک یا برش کیا جائے گا۔ چونکہ باقی نمازوں کے معاملے میں اس طرح کا صریح حکم یعنی کلیئر حکم نہیں ہے، لیکن باقی نمازوں کے بارے میں جو فقہاء نے لگایا ہے حکم احادیث کی روشنی میں، کیونکہ احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے لہسن پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جسم سے بدبو آ رہی ہو تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ غسل کر کے آؤ۔ تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے دوسری نمازوں میں جب منہ سے بدبو آ رہی ہو یا جسم سے بدبو آ رہی ہو، اور بالخصوص وہ نماز جماعت کے ساتھ ہو، اس پہ مکروہ تحریمی کا حکم لگایا ہوا۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے، کہتے نہیں وہ فجر، وہ لوگوں کو تو فجر کا بھی نہیں پتہ۔ میرے علم میں تو ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھتے آئے ہیں بغیر مسواک کیے فجر کی نماز، اور جب انہیں پتہ لگا کہ نماز نہیں ہوتی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، انہوں نے درس لینا ہی چھوڑ دیا، نہ سنیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لا علمی ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے، سمجھیں؟ نہ اپنی نماز بھی خراب کرو نہ دوسروں کی نماز خراب کرو۔ لوگ بدبو والی جرابیں پہن کے مسجد میں گھس جاتے ہیں۔ یہ مکروہ تحریمی کا حکم جو ہے یہ دونوں میں، انفرادی نماز میں جماعت میں، دونوں میں ہی ہے، لیکن بالخصوص میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگو تو کم از کم یہ دیکھ لو کہ یار میرے منہ سے اسمیل تو نہیں آ رہی، میری کسی چیز سے اسمیل تو نہیں آ رہی۔ تمہاری نماز تو خراب ہوتی ہی ہے، جو سائڈوں پہ ہوتے ہیں نا ان کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں روزے میں، ہم رویت کے مسائل کو کل ہم نے پڑھ رہے تھے، ہم شروع کیا تھا۔ اس میں ہے استفادہ۔ اگلا استفادہ، کوئی بات جب پھیل جائے تو اس کو استفادہ کہا جاتا ہے۔ رویت کے معاملے میں استفادہ کی اپلیکیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب خبر پھیل جائے کہ دوسرے شہر میں لوگوں نے حاکم شرعی کے حکم پر روزہ رکھا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، حاکم شرعی کے حکم پر، تو لوگوں پر روزہ رکھنا، دوسرے علاقوں کے لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ مسجد قاسم کا کیس یہ ہے کہ وہ حاکم شرعی نہیں ہے، سمجھے؟ لہذا جو وہاں سے اناؤنس ہوتا ہے پشاور سے رویت کا جو اعلان کیا جاتا ہے، وہ پاکستان میں کسی پہ بھی لاگو نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلط کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے بیسیکلی جو دین کے احکامات ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہوا ہے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسرے شہر میں روزہ رکھے جانے کی خبر تو پھیلے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ خبر کس نے پھیلائی ہے، تو کہتے ہیں اس پہ تو
عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس خبر کو سننا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک، شرط یہ ہے حاکم شرعی. اور ہمارے ہاں جو پریزنٹ سسٹم کے اندر حاکم شرعی ہے وہ روت حال کمیٹی ہے، کیونکہ جو حکومت ہے، گورنمنٹ جو ہے، حکمران نے یا حاکم شرعی نے وہ اختیارات دے دیے ہیں روت حلال کمیٹی کو کہ یہ اناؤنس کرے. اگر یہ اختیارات نہ دیے جاتے تو پھر جب تک پرائم منسٹر ہاؤس سے اناؤنس نہ ہوتا روزے کا یا عید کا، تب تک روزہ اور عید نہیں ہو سکتی تھی. یہ شرعی معاملہ ہے. لیکن چونکہ اختیارات دے دیے گئے ہیں لہٰذا وہ اس وجہ سے کمیٹی جو اناؤنس کرے گی تو وہ حاکم شرعی کے حکم میں آئے گا. لائک وائز جو سزا ہے حدود میں وہ حاکم کا اختیار ہے، لیکن جب حاکم نے وہ ڈیلیگیٹ کر دی پاورز کورٹس کو تو پھر اب وہ آن بہاف آف حاکم حدود کی سزائیں جو ہیں وہ کورٹس اناؤنس کرتی ہیں. یہ سیم کیس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ امر یہ وارد ہوا، کیوں نہیں سننا چاہیے؟ اب حاکم شرعی جب وہ کرے گا تو وہ پراپر گواہیوں کے بات کرے گا. ٹھیک ہے، ہر چیز کو دیکھ بھال کر کرے گا. جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ خبر پھیلائی کس نے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ آخر زمانہ میں شیطان لوگوں کے درمیان بیٹھے گا، پھر وہ کوئی بات کرے گا، لوگ اس کو مشہور کر دیں گے اور کہیں گے کہ معلوم نہیں یہ بات کس نے کی. وہ کہیں گے سنا ہے، وہ کس سے سنا ہے کوئی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی مقدمہ کے اندر یہ حدیث ہے، چیپٹر 4 حدیث کا نمبر 17، نئے جو ترکیم ہے اس میں اس کا نمبر 7 ہے. اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان ایک مرد کی صورت بن کر لوگوں کے پاس آتا ہے، پھر ان سے جھوٹی بات بیان کرتا ہے. جب لوگ جدا ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے سنا ایک شخص سے جس کی صورت میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، وہ ایسا ایسا بیان کر رہا تھا، جو بات اس نے کوٹ کی. تو یہ شیطان ہوتا ہے. یہ نارملی ہوتا ہی ہے. کبھی دیکھا ہوگا مفتی منیور رحمان کو غصے میں روت حلال کمیٹی کی اجلاس میں، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو جو گواہی آئی ہے چاند کے دیکھنے کی اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں آن دی میرٹس آف شریعہ، شرعی معیار پہ اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گواہی ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. ادھر سے لوگ جلدی چڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ جی چاند نظر آ گیا، چینل شروع ہوئے ہوتے ہیں چاند نظر آ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ ہر کسی کا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا. وہ مفتی منیور رحمان صاحب ٹیمپر لوز کر جاتے تھے کہ یار ہمیں کام تو کرنے دو، تم لوگ جلدی تم لوگ پڑی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کیونکہ لوگ افواہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. سمجھے؟ اسی طرح جو کل بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ 250 بندوں کی گواہی میٹر نہیں کرتی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، 2 ہوں لیکن معلوم ہو کہ کون ہے، یہ مسئلہ. اگر روزے 29 ہو جائیں اور 30 ہو جائیں لیکن آسمان پہ بادل ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے 29 روزے ہو گئے، 30ویں شب کو چاند دیکھنے کے لیے بیٹھے اور آسمان پہ بادل ہیں، ایک تو یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو ہے کہ روزے تو 30 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اب یہ تو پتہ ہے یار روزے تو 30 ہو گئے، 31 تو ہو نہیں سکتے. تو اس صورت میں اگر بادل ہوں اور وہ چاند نظر نہ آئے تو کیا یہ سمجھ کے کہ 30 روزے تو ہو گئے ہیں عید کر لی جائے بغیر چاند دیکھے ہوئے؟ یہ ٹاپک ہے اگلا جو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اگر حاکم یا قاضی یا چیئرمین روت حلال کمیٹی نے 2 عادل آدمیوں کے کال پر روزوں کا حکم دیا تھا تو 30 روزے مکمل ہونے کے بعد عید الفطر منانا جائز ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو رمضان کا چاند اناؤنس کیا گیا تھا وہ کن کی گواہی پہ کیا گیا تھا. اگر وہ گواہی جینون تھی، میرٹ پہ پوری اترتی تھی
اور اس کے بعد جو ہے 30 روزے تو پورے ہو گئے مگر آسمان پہ چاند نظر نہیں آیا کسی وجہ سے بھی، بادلوں کی وجہ سے یا غبار کی وجہ سے. تو چونکہ وہ گواہی جس پہ رمضان شروع کیا گیا تھا وہ گواہی ٹھیک تھی، اس لیے چاند نظر نہ بھی آئے تو عید کر لی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک عادل آدمی کے قول پر روزہ رکھا، جبکہ کرنا جائز ہے، جس ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اگر بادل ہوں اور ایک عادل آدمی اگر کہے کہ میں نے چاند دیکھا تھا تو اس پہ رمضان شروع کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور عید کے دن چاند کے بادل ہیں تو مذہب کے مطابق عید الفطر منانا حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے، دیکھنے میں غلطی. بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے دیکھنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے. لیکن امام محمد نے اس سے اختلاف کیا. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ وہ چاند دیکھے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اگر گواہی ایک بندے کی تھی. نارملی اب ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لہذا یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. مگر اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا جواب یہ ہے. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں اگر 30 روزے پورے ہو گئے ہیں اور رمضان شروع کیا گیا تھا ایک آدمی کی گواہی پر تو ایون دین آپ عید الفطر منا سکتے ہیں. یہ اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتداً تو ثابت نہیں ہے لیکن طبعاً ثابت ہے کہ بنیادی طور پہ تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے دیکھا تو اس کے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کو حاکم شرعی نے ایکسیپٹ کیا تھا لہٰذا اس کی ایکسیپٹنس کی وجہ سے 30 روزوں کے بعد اگر چاند نظر نہیں بھی آیا تو آپ عید منا سکتے ہیں. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں ثابت نہیں ہوتی لیکن بعد میں وہ ثابت ہوتی ہیں. لہٰذا چونکہ شروع میں مان لیا کہ اس کی گواہی میں فرق تھا، یعنی اس کو چاند نظر نہیں آیا تھا، عادل آدمی تھا، ڈپینڈیبل تھا، کریڈیبل تھا، مگر اس کے دیکھنے میں غلطی ہوئی، مان لیا اس بات کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو رمضان شروع کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا قاضی یا رویت ہلال کمیٹی کی ایکسیپٹنس پہ. سمجھ آئی بات؟ تو لہذا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حاکم شرعی نے حکم دیا تھا ہم اس کے مطابق روزہ رکھیں، اپنا عید منائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دو اس کے اندر معاملات ہیں. اس کی ایک یہ بھی دیا گیا کہ یہ نصب پر دائی کی شہادت کے مثل ہے، کیونکہ اس میں اس کی شہادت کو قبول کیا جاتا ہے نصب کے معاملے میں کہ یہ دائی کہے کہ یہ فلانے کی اولاد ہے. پھر یہ امر میراث کے استحقاق کی طرف لے جاتا ہے اور میراث میں ابتداً دائی کی شہادت قبول نہیں ہوتی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑے دن پہلے. ٹھیک ہے. عید قربان اور باقی 9 ماہ کا چاند، باقی جو 9 مہینے ہیں ان کا چاند مذہب کے مطابق عید الفطر کے چاند کی طرح ہے. بادر کی صورت میں 2 آدمیوں یا ایک آدمی اور 2 عورتوں کی گواہی پر ثابت ہو جائے گا، اور گواہی ان کی قبول کی جائے گی جو عادل ہوں، آزاد ہوں، اور ان پر حد جاری نہ کی گئی ہو. ان پہ کوئی ایسا فیصلہ نہ دیا گیا ہو جو حد کے مطابق دیا گیا، حدود میں فال نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے. جس طرح باقی ایک کام میں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو دوسری کا چاند ہے، تیسری کا چاند ہے، یہ مروا دیا انہوں نے روزے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے نا ایسا. حضرت ابو البختری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے نکلے تو ہم وادی نخلا میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا. بعضوں نے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے، یہی کرتے ہیں نا بات. کسی نے کہا کہ یہ دوسری کا چاند ہے. وہ کہتے ہیں ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. کوئی کہتا تیسری کا چاند ہے، کوئی کہتا دوسری کا چاند ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں فلاں رات چاند دیکھا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے. در حقیقت یہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا. ٹھیک ہوگی بات، کلیئر ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ اس کے سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
آپ لوگوں نے جس رات کو دیکھا ہے جو آپ کے شہادت کے مطابق ڈیٹ آ رہی ہے وہی ڈیٹ ہے، اس کے سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت یہ ہے، اس کے ساتھ ہی جو روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لمبا کر دیا اس کو دیکھنے کے سبب سے، بس اگر بادل ہو تو تم گنتی پوری کرو، یعنی 30 روزے پورے رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 6، حدیث کا نمبر 2529، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1088، اور 1088 کے تحت ہی یہ اگلی حدیث ہے جو ابھی بیان کی ہے، اس کا دوسرا نمبر 2530۔ یہ دیکھیں یہاں پہ فرق، اس کا بھی نمبر 1088 ہے اور اس کا بھی نمبر 1088۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نئی ترکیب میں ایک جیسی احادیث کو ایک ہی نمبر کے نیچے کر دیا گیا ہوا، ٹھیک ہے۔ دن کے وقت چاند دیکھنا، اس کا سمپل سا مسئلہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ دن کے وقت چاند کے دیکھنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا اعتبار سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو چاند نظر آتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چاند دن میں نظر آئے، کبھی دیکھا دن میں چاند؟ دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور چاند دیکھ کر فطر کرنے کا حکم دیا، فطر کرنے کا حکم دیا، یعنی روزے مکمل کرنے کا حکم دیا، صحیح بخاری 1906 میں۔ اس حدیث کی بنا پر رمضان شروع کرنے اور عید الفطر سے پہلے چاند دیکھنا واجب قرار پایا ہے۔ ہر مہینے کی آخری رات کو چاند دیکھنا صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا معمول رہا ہے، یہی مختار مذہب ہے۔ دن میں اگر چاند نظر بھی آ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو شب میں چاند نظر آئے گا اس سے فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا ہوا ہے، لیکن ان کا جو اختلاف ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چاند دن میں زوال سے پہلے نظر آیا تو یہ رمضان کا چاند ہوگا، یعنی 30ویں شب تھی شعبان کی، اس میں تو چاند نظر نہیں آیا، لیکن اگلے دن یعنی فرض کریں اگر 30ویں شب جو تھی اتوار والے روز تھی اور اس ٹائم چاند نظر نہیں آیا، تو لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی چونکہ اب یہ کل روزہ نہیں ہے تو لہذا انہوں نے شعبان کا روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہوگی، یا جنہوں نے نہیں رکھنا تھا انہوں نے نہیں رکھا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر اگلے دن یعنی منڈے کے دن، جس طرح مثال میں بات ہو رہی ہے کہ اتوار ہو اگر، تو منڈے کو اگر وہ نصف النہار سے پہلے چاند نظر آ جائے نا دن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یکم رمضان ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پریکٹس رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر، وہ رات کو چاند دیکھنے کی رہی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب چاند دیکھو تو رمضان شروع کرو، اور جب چاند دیکھو تم فطر کرو، یعنی عید الفطر مناؤ، تو وہ رات کو ہی دیکھا جاتا تو اگلے دن منائی جائے گی نا، اس لیے اس بیس پہ امام ابو یوسف کے اس قول کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ تمہیں بتا اس لیے دیا ہے کہ تاکہ اگر کہیں یہ سامنے تمہارے آ جائے تو تمہیں پتہ ہو کہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، سمجھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے جی، دن میں نہیں دیکھنا چاند، بس بات ختم ہو، لیکن یہ علم نہیں ہے، یہ تو ایک انفارمیشن ہے جو آپ کو مل گئی۔ اب اس کی ریزنز کیا ہے، کیوں نہیں، جب تک آپ کو وہ معلوم نہیں ہوتا تب تک آپ کا علم کچا ہے، اور کوئی بھی آپ کو بہکا سکتا اس کے اوپر، خاص طور پہ شیطان تو بہکا ہی دے گا۔ مطالعے کا مختلف ہونا، وہ ہم کہتے ہیں مطلع صاف ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں آسمان صاف ہے۔ مطلع اصل میں کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ کو، پورے آسمان کو نہیں کہتے۔ مطالعہ اس کی جمع ہے، مطالعے کے اختلاف میں کوئی نزاع نہیں ہے، یعنی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دو شہروں کے درمیان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر میں رات کو چاند طلوع ہو جاتا ہے لیکن دوسرے شہر میں طلوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورج کے مطالعے ہیں۔ یہ جو کل بھی ہم نے احادیث دیکھی تھیں اور جو آج بھی تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ میں نے خود ایڈ کی ہوئی ہیں، یہ اس میں رد المختار میں نہیں دی ہوئی، کیونکہ وہ فتاوی میں دی نہیں جاتی۔ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ قرآن، حدیث اور قیاس سے لیا گیا ہوگا، اجماع ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو تم لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے اس میں
ایڈ کر دی جہاں جہاں کر سکا، کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے. پھر بعد میں کبھی ٹائم ملا تو ریویو کروں گا، اور جو رہ گئی ہیں وہ ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، اگر موقع ملا، اللہ توفیق دی تو. اب دوری کی مقدار جس میں مطالعے مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی مطالعے سمجھ کے مطلع طلوع ہونے کی جگہ، اس میں ایک ورژن یہ ہے کہ یہ 1 ماہ یا اس سے زائد کی مسافت ہے کہ آپ ٹریول کریں، ٹھیک ہے، بائی فٹ، اور 1 مہینے میں جس جگہ پہ آپ پہنچیں گے وہ جگہ ہوگی جہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ جو مطلع ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پچھلی جگہ سے. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد انہوں نے جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں قیاس کیا ہے، کیونکہ آپ ہر صبح و شام ایک اقلیم سے دوسری اقلیم میں منتقل ہوتے تھے. دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس ایک حصے کو اقلیم کہا جاتا تھا، 7واں حصہ جو ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی یہ اقلیم کا لفظ آئے دیٹ مینس دا 7th پارٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صبح اور شام ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم میں شفٹ ہو جاتے تھے، جبکہ اگر دنیاوی طور پہ اس کا سفر کیا جائے تو وہ 1 مہینے کی ٹریولنگ بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ سبا میں ہے، 34واں سورہ، 12ویں آیت ہے اس کی. اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر تھا. ٹھیک ہے، سو اس سے فقہاء نے بعض فقہاء نے یہ اخذ کیا کہ مطالعے کا چینج ہونا جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری ہے، اتنا ڈسٹنس ہے. اور اس میں یہ حدیث شریف بھی ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ والا حصہ جو ہے، وضوءھا شہر و رواحھا شہر، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام بیت المقدس سے صبح کو چلتے تھے، اور استخر یعنی ملک فارس، یہ پرشیا، ایران میں قیلولہ فرماتے تھے. پھر شام کو استخر سے چلتے تھے اور خراسان کے قلعہ میں قیلولہ فرماتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ یہ کابل کے قلعہ میں قیلولہ فرماتے تھے، یعنی آپ ایسے ٹریول کرتے تھے ایک ہی دن کے اندر. تفسیر در المنصور، یہی جو سورہ سبا کی آیت ہے 12، اس کی تفسیر میں یہ حدیث جو ہے یہ دی گئی ہے. تو ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اس استدلال میں جو ضعف ہے وہ مخفی نہیں ہے. اب اس میں ضعف کیا ہے؟ ضعف یہ ہے کہ یہ اتنا ڈسٹنس ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ یہاں سے جب انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ادھر سے آپ افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو آدھے گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک ہے، لائک وائز اگر آپ اس کو پیسیفک رم میں دیکھیں، یہ ملائیشیا اور سنگاپور وغیرہ، تو وہاں پہ 3 گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک ہے، سو جو ڈسٹنس آیت کے اندر ہے اگر آپ اس کو معیار بنائیں گے تو یہ تو پھر بہت زیادہ ڈفرینس ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو درمیان میں آئیں گے وہ اس میں ٹائم چینج ہو چکا ہوتا ہے، تو لہذا اس کے اندر یہ اس استدلال میں ضعف ہے. آیت اور وغیرہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اس سے جو مطلب اخذ کر رہے ہیں نا وہ اس میں کمزوری ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس کو نہیں لیا جا سکتا. دوسرا اس کے اندر جو ایک اور ورژن ہے وہ یہ ہے کہ مطالعے کا اختلاف 24 فراسخ. اب ایک فراسخ جو ہے یہ 5544 میٹر کا ہوتا، تو 24 کا مطلب ہے کہ 133 کلومیٹر. وہ کہتے ہیں اس سے کم میں طلوع ہونے کی جگہ میں ڈفرینس آنا جو ہے ممکن نہیں ہے. اس سے زیادہ میں ہو سکتا، 133 کلومیٹر سے کم نہیں ہو سکتا. مطالعے کا اختلاف روزوں کے معاملے میں معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ متعلق روت حلال سے متعلق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ مطالعے مختلف ہوگا. یہ فرمایا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، بات ختم ہوگی. چاند دیکھو عید الفطر بناؤ، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے،
باقی معاملات جیسے نماز، قربانی وغیرہ میں ہر قوم کو اسی دن اور وقت پر عمل کرنا لازم ہوگا جو ان کے پاس تھا. یعنی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حج جو ہے وہ ایک دن پہلے ہے سعودیہ میں، ٹھیک ہے. یوم عرفہ جو ہے وہ فرض کریں، میں مثال دے رہا ہوں کہ یوم عرفہ جو سعودیہ میں آیا وہ جمعے کے روز آیا، ہم نے چاند ایک دن بعد دیکھا تھا، تو ہمارے حساب سے یوم عرفہ ہفتے کے دن بنتا. ٹھیک ہوگی بات. تو اب کوئی اگر روزہ رکھنا چاہے غیر حاجی، یعنی فرض کریں جو پاکستان میں موجود ہے اور وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ جمعے کو نہیں رکھے گا، وہ ہفتے کو رکھے گا کیونکہ وہ پاکستان میں موجود ہے. اور یہاں جو ہے وہ 9 ذی الحج جو ہوگی وہ ہفتے کے دن ہوگی، مثال میں جو ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ معنی کہ جو تاریخ آپ کو جہاں ملی ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں گے. وہ جمعے کو رکھ سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ 9 جو ہے وہ ایک دن پہلے ہوئی ہے. اسی طرح قربانی وغیرہ کے مسائل ہیں. لہٰذا ایک ہی ملک میں ابھی دیکھیں نا، کیونکہ اگر آپ فتاویٰ کو پڑھیں نا تو میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس کے لیے نا پھر اللہ کی رحمت ساتھ چاہیے اور علم ہونا چاہیے، تب آپ فتاویٰ سے کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں. اب وہاں پہ یہ جو میں بریکٹ میں لکھتا ہوں نا تو بعض اوقات نظر آتی ہے یہ چیزیں، یہ اس لیے لکھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہاں نہیں لکھی ہوئی. اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو بتایا. جب آپ اگر آپ اس وہاں سمپل ہی لکھا ہوا ہے اہل مغرب کے چاند دیکھنے سے اہل مشرق پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے جس نے امریکہ میں دیکھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھ لیا تو پاکستان میں بھی روزہ رکھیں. نہیں، اس کا مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں اہل مغرب کے چاند دیکھنے سے اہل مشرق پر روزہ رکھنا ایک کونے سے دوسرے کونے. ٹھیک ہے. اب دنیا ٹائم زونز میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. یہ جو مطالعے کا اختلاف ہے اس کو سائنس نے کنورٹ کر دیا ٹائم زونز کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب ٹائم زونز اپلائی ہوتے ہیں. بہرحال چونکہ فقہ میں ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی ہے. جب اہل مشرق کے نزدیک اہل مغرب کی رویت ایسے طریقے سے ثابت ہو جو ان پر روزہ رکھنے کو واجب کر دے تو پھر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ گواہان کی صحت اور عدالت، تعداد، استفاضہ اور حکم شرعی، کہ وہاں پہ حاکم ہو، شرعی حاکم ہو. اگر یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی ان پریزنٹ کیس کے اندر اگر پشاور میں رویت حلال کمیٹی یہ کنفرم کر دے، جو زونل کمیٹی ہے کہ جی چاند دیکھا گیا ہے، تو پھر جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ رمضان کو اناؤنس کر دے یا عید الفطر کو اناؤنس کر دے. ہاں، کیونکہ اگر وہ وہاں کی جو ہے پشاور کی جو ہے وہ یہ کمیٹی کہتی ہے کہ چاند دیکھا گیا، ہمارے پاس گواہیاں جو ہیں وہ مستند ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں رویت حلال کمیٹی جو سینٹرل ہے اس پہ یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اناؤنس کر دے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسجد قاسم خان تو اناؤنس کر دیتی ہے، مگر جو وہاں کی جو لوکل جو کمیٹی ہے رویت حلال والی وہ اناؤنس نہیں کرتی. یہ فرق آتا ہے اس کے اندر. جو ڈفرینس ہے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر اس کا سپین 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 5 منٹ کا سپین جو ہے وہ مطالعے کے مختلف ہونے کو ثابت نہیں کرتا. سمجھ، یہ ثابت کرتا ہے جب ایک رات سے دوسری رات کا فرق پڑ جائے. کلیئر ہو گئی بات؟ سو اس صورت میں ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. لائک وائز جب آپ افغانستان کا بارڈر دیکھیں یا ادھر سے انڈیا کا بارڈر دیکھیں، سو یو آر ناٹ شیور کہ وہ جو مطالعہ ہے وہ فال کر رہا ہے افغانستان میں کر رہا ہے یا پاکستان میں کر رہا ہے، انڈیا میں کر رہا ہے یا پاکستان میں کر رہا ہے. تو ان علاقوں کی جو گواہی ہے اس کی گواہی کو اکاؤنٹ فار انیشلی نہیں کیا جاتا. یہ ایشو ہے اس کے اندر، کیونکہ اس میں شبہ موجود ہے. جہاں شبہ آ جائے وہاں پہ گواہی قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مختلف ممالک کے حوالے سے یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ ایک ملک کے اندر مختلف ممالک کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ قریب کو سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا.
انہوں نے کہا میں شام میں گیا اور ان کا کام جو تھا انہوں نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے کر دیا. میں نے شام میں سیریا میں، یہ ایوننگ نہیں ہے، سیریا شام، ملک شام، میں نے ملک شام میں چاند دیکھا. رمضان کا چاند تھا، جمعے کی شب کو، یعنی جمعرات کی مغرب. پھر مدینہ آیا آخری مہینے کے آخر میں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا اور ذکر کیا کہ چاند کا کیا ہوا، تم نے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے جمعے کی شب یعنی جمعرات کی مغرب کو میں نے چاند دیکھ لیا تھا. تو انہوں نے کہا تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور لوگوں نے روزہ رکھا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی شب یعنی اگلے دن جمعے کو جب مغرب ہوئی تو اس ٹائم دیکھا، اور ہم پورے 30 روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ لیں گے. تو میں نے کہا آپ کافی نہیں جانتے کہ حضرت معاویہ نے چاند دیکھا اور روزہ رکھا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا، یعنی چاند دیکھو تو تب کرو. کیونکہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، ملک شام میں چاند نظر آیا ہے، مدینہ میں چاند نظر نہیں آیا، لہذا ہم روزہ تب رکھا ہم نے جب مدینہ میں چاند نظر آئے گا. اب کلیئر ہو گئی بات؟ ایک ہی ریاست تھی اس ٹائم تو بارڈر اوپن تھے نا، ٹھیک ہے، ملک علیحدہ تھے، علاقے علیحدہ گنے جاتے تھے. حاکم ایک ہی ہیں؟ حاکم. ہاں، مدینہ سے کنٹرول ہوتا تھا نا، ایسے ہوتا تھا. پھر یہ بعد میں وہی جھگڑا جو ہوا تھا کہ وہ اس کو دمشق کو بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ بصرہ کو بنانا چاہتے تھے، بصرہ میں تھے، انہوں نے اس کو شفٹ کر دی، کیپٹل وہاں شفٹ کر دیا تھا. تو یہ ملک ایک ہی تھا. تو اب چونکہ وہ ملک ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اور اس ٹائم بھی ملک علیحدہ علیحدہ تھے، لیکن سارے ایک، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے یہ کنفیڈریشن تھی، فیڈریشن سمجھتے ہیں جیسے صوبے ہمارے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو بعد میں آ کے وہ ان لوگوں کی جو وار ہسٹری اس میں ہے کہ بعد میں آگے جب وہ جنگیں ہوئیں تو اس کے نتیجے میں یہ ملکوں میں سرحدیں بن گئیں بعد میں مڈل ایسٹ کے اندر، سمجھے. سو یہ ہے صحیح مسلم کتاب الصیام چیپٹر 5 حدیث کا نمبر 2528، اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1087 ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی بات کہ جہاں چاند نظر آئے گا اس کے مطابق ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں نظر آ گیا تو ہم روزہ رکھ لیں، سعودیہ میں نظر آ گیا تو ہم یہاں روزہ رکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ جی سعودیہ میں نظر آ گیا بس جی روزہ رکھ لو. تو یہ وہ حدیث شریف ہے. اور دوسری اس کے ساتھ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالکل کلیئر کٹ حکم ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید مناؤ. ٹھیک ہوگی بات؟ تو اگر آپ کو یہاں چاند نظر نہیں آیا، بے شک سعودیہ میں نظر آیا ہو، تو وہ اپنے مطابق چلیں گے، ہم اس کے مطابق چلیں گے جب ہمیں چاند نظر آیا. اور جو ہم نے ابھی بات کی کہ مطالعے کا مختلف ہونا معتبر نہیں ہے، وہ اس کی یہ مثال یہ بھی ہے. چاند دیکھنا معتبر ہے، ان کو چاند نظر نہیں آیا لہذا انہوں نے نہیں روزہ رکھا، چاہے اس ٹائم یہ کنفیڈریشن تھی، ایک ہی جگہ تھی، ملک بھی ایک ہی تھا. سمجھیے بات؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو بنیاد یہ ہے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. جب لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہو تو چاند کی طرف اشارہ کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا، اگرچہ وہ اس آدمی کی رہنمائی کے لیے ہو جسے چاند نہ دیکھا ہو، کیونکہ یہ اشارہ کرنا دور جاہلیت کا عمل ہے. ہم کہتے ہیں نا چاند تو نہیں دیکھا، نہیں دیکھو کہ وہ دیکھو سامنے، تو وہ اس کو کہا گیا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ جو اسلام کے آنے سے پہلے دور تھا اس میں لوگوں کی یہ پریکٹس تھی، تو وہ پریکٹس ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنی. اس بنیاد پہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. وہ سہولت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تینوں چیزیں موجود ہیں. آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا، آپ نے سفر میں روزہ رکھا ہے، اور آپ نے سفر میں روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا. تینوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، توڑا اس وجہ سے ہے کہ صحابہ جو تھے نا ان کی حالت بری ہو گئی تھی گرمی میں سفر کی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس بنیاد پہ اس عذر کی وجہ سے روزہ افطار کر دیا گیا. ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھا تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ یہ رخصت دی گئی ہے قرآن میں. روزہ رکھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر تم میں ہمت ہے کہ سفر کے ساتھ تم روزہ رکھ سکتے ہو تو پھر اگر رکھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ ارشاد پاک یہ ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ مس کیا اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے نا تو وہ اسے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ میں استطاعت ہے کہ آپ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو سنت میں وہ بھی موجود ہے.
اب اگلا چیپٹر ہے جی ما یفسد الصوم وما لا یفسد، کہ روزے کو کون سی چیز فاسد کر دیتی ہے، انویلڈ کر دیتی ہے، اور کون سی چیز انویلڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ اس میں کئی چیزیں ایسی آئیں گی کہ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ شرم کو ملوز خاطر رکھا جائے. تو مجبوری یہ ہے کہ، اور مجبوری نہیں ہے بلکہ سماج کے حساب سے کہتے ہیں مجبوری ہے، ادروائز تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیادار کائنات میں کون ہوگا. تو جب آپ نے کھول کر بیان کیا ان تمام چیزوں کو، تو پھر ہم پہ تو پھر کوئی چیز نہیں آتی کہ ہم شرم کریں اس کے اندر، سمجھے. تو اس میں کئی چیزیں ایسی آئیں گی جو بہت اوپن ہیں، اور اس کے لیے جو ہے تم لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھنا پڑے گا. اگر کہو گے جی نہ پڑھائیں تو نہیں پڑھائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے نا. فساد اور بطلان میں فرق. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا، دو لفظ استعمال کرتے ہیں فقہ کے اندر. ٹھیک ہے. مانند دونوں ایک جیسے ہی ہیں. فساد جو ہے وہ ہے کہ انویلڈ ہو گیا، ایک چیز جو بنیادی طور پہ ٹھیک تھی اور اس میں کہیں غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کی بنیاد پر وہ چیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ انویلڈ ہو گیا. لیکن جو چیز بیسیکلی غلط ہو، ٹھیک ہے، بیسیکلی غلط ہو، اس کو ہم کہیں گے یہ باطل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب مثال سے ہم بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا. کیسے رکھا؟ رمضان کا دن تھا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے سحری کی، سحری کے ساتھ نیت کی، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس کے بعد نماز بھی پڑھی، کھایا پیا بھی کچھ نہیں، جو پابندیاں تھیں ان کو آپ نے آبزرو کیا، لیکن جان بوجھ کے روزے کے دوران کھا لیا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ روزہ جو آپ نے رکھا تھا وہ بنیادی طور پہ ٹھیک تھا، کیونکہ آپ نے اس کی بنیادی شرائط ساری کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سحری بھی کی، نیت بھی ٹھیک کی آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تمام چیزیں آپ نے ٹھیک کی، لیکن دن میں آپ نے جان بوجھ کے کھا پی لیا. تو اس سے یہ ہوا کہ اب جو روزے کو ہم کہیں گے وہ یہ کہیں گے یہ فاسد ہو گیا، انویلڈ ہو گیا آپ کی حرکت کی وجہ سے. کھایا جان بوجھ کے ہے، لیکن آپ کی حرکت کی وجہ سے یہ فاسد، اس کو ہم کہیں گے یہ فاسد ہو گیا. ٹھیک. ہاں، روزہ توڑ دیا نا، تو یہ فاسد ہو گیا، روزہ فاسد ہو گیا. کیوں فاسد ہو گیا؟ اس کو ہم باطل کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ جو روزہ رکھا گیا تھا وہ ٹھیک رکھا گیا تھا. کلیئر ہوئی بات یا نہیں ہوئی؟ اب باطل آپ اس کو روزے کو کب کہیں گے؟ باطل آپ اس کو روزے کو تب کہیں گے جب آپ اس کی نیت پچھلی مغرب سے پہلے کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ سوئے رہیں، آپ سحری بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، تو آپ نے بنیادی چیزیں روزے کی پوری نہیں کی. لہذا چونکہ جو اس کی بنیادی چیزیں وہ پوری نہیں ہوئی، اس صورت میں یہ روزہ باطل ہوگا، فاسد نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو جو چیز اپنی بنیاد کے مطابق ہو لیکن کسی غلطی کی وجہ سے وہ چیز اس میں خرابی آ جائے تو دیٹ ول بی انویلڈ. ٹھیک ہے. اور وہ چیز جو کہ اپنی اصل یعنی جو اس کی بنیادی چیزیں وہ پوری نہ ہوئی ہوں اس کے اندر، اور اس کے بعد آپ جیسے آپ نماز شروع کر دیں وضو کے بغیر، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے نماز فاسد ہو گئی، آپ کہیں گے نماز باطل ہو گئی. رائٹ؟ اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. بنیادی شرط ہی پوری نہیں ہوئی، تو لہذا وہ بنیادی طور پہ ہی غلط ہے. جو بنیادی طور پہ ٹھیک ہو لیکن بعد میں کسی وجہ سے خراب ہو جائے اس کو ہم فساد کہیں گے. فقہ احناف نے معاملات میں فاسد اور باطل کے درمیان فرق کیا. یہ میں سمجھا چکا، یہ وہی چیزیں. مفسد اور غیر مفسد کی اقسام. مفسد دو قسم کی عبادات میں. نمبر ایک جو صرف قضا جس سے ثابت ہو،
یعنی ایسا فساد جس کے بعد صرف قضا ہوگی، اور دوسری قسم یہ ہے کہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، دو چیزیں اس کے اندر. جب کوئی چیز، جو کوئی عمل فاسد ہو جائے، کوئی عبادت فاسد ہو جائے، تو اس کی پھر دو نتیجے ہوتے ہیں. یا اس فاسد ہونے کے بعد اس عبادت کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، یا اس عبادت کی پھر قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ڈبل کام ہو جائے گا. سمجھے؟ جیسے اگر روزہ توڑ دیا گیا، بنیادی طور پہ روزہ ٹھیک تھا لیکن روزہ توڑ دیا گیا اس لیے کہ جان جانے کا خطرہ تھا، ٹھیک ہے، تو روزہ تو فاسد ہو گیا نا، باطل نہیں ہوا، فاسد ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں صرف قضا ہوگی کیونکہ عذر موجود ہے کہ زندگی بچانے کے لیے کیا گیا. لیکن اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، کوئی اس کی وجہ نہیں تھی، نہ بھولا تھا، نہ بیمار تھا، نہ زندگی کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے ویسے ہی جو ہے نا روزہ توڑ دیا، تو اس میں پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا. سمجھے؟ سو ہے دونوں ہی فاسد ہوئے ہیں. جو مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا گیا وہ بھی فاسد ہوا، جو جان بوجھ کر روزہ توڑا گیا وہ بھی فاسد ہوا. لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مجبوری کی حالت میں توڑا گیا اس میں صرف قضا ہوگی، اور جو مجبوری کی حالت میں نہیں توڑا گیا اس میں قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات؟ سو یہ دو اقسام ہیں. باقی غیر مفسد کی دو اقسام ہے، جس کا فعل مباح ہو، جس کا فعل مکروہ ہو. اس کو ابھی چھوڑ دیں فی الحال کیونکہ یہ کنفیوز کر جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، جب یہ ٹائم آئے گا اس کا تو پھر میں کروا دوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ بس یہ لکھ لینا اپنے پاس تاکہ ریکارڈ میں رہے یہ سارا کچھ. اب آ جاؤ روزے کے فساد وغیرہ کا حکم. نمبر 1، یہ ابھی لسٹ چل رہی ہے، یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. میں نے اس کی ہیڈنگز جو ہے وہ خود لکھ دی تاکہ اس میں ذرا تھوڑا تفریق رہے اور آسانی ہو جائے سمجھنے میں، سمجھے؟ ورنہ ہیڈنگز نہیں ہیں، فتاوی میں ہیڈنگز نہیں ہیں اس کی. روزہ دار کا بھول کر کھانا پینا، تو کوئی اگر اس کو اچھا کر سکتا ہے تو وہ کر لے، بے شک کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. 3 چیزیں منع ہے روزے کے اندر، یاد رکھنا بیسیکلی. اور میں تمہیں تھیم سمجھا دیتا ہوں. اگر تمہیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو تمہیں اگر نہیں بھی پتہ نا کسی چیز کا تو تم معاملے کا نتیجہ صحیح نکالنے میں غلطی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، یہ کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو سمجھ لو. نمبر 1، 3 چیزیں منع ہیں: کھانا پینا اور وطی، ناٹ مباشرت، کھانا پینا وطی انٹر کورس. ٹھیک ہے، مباشرت نہیں. مباشرت جو ہے اگر آپ ایسے بیوی کو ایسے ساتھ بغل میں لے لیں نا تو یہ مباشرت کاؤنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ صرف ساتھ لگانے سے روزہ انویلڈ نہیں ہوتا. وطی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ حدیث شریف میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا نا، جیسے سرما دانی میں سلائی، وہ جو پوزیشن ہے وہ روزے کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات یا نہیں ہوئی بات؟ سو کھانا پینا، کھانا معدے میں چلا جائے، پینا معدے میں چلا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سرما دانی اور سلائی والا معاملہ ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہے یہ روزے کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے، ایک اصول یہ ہو گیا، یہ یاد رکھنا. نمبر 2 یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں اپنی جو حرکت ہے وہ اور عذر، جان بوجھ کر اور کسی مجبوری کے تحت. جان بوجھ کر کریں گے روزہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، خلاف ورزی اگر جان بوجھ کر کریں گے، یہ جو ہم نے 3 اوپر چیزیں ڈسکس کی ہیں، کھانا پینا اور وطی، اگر اس میں اس پابندی کی وائلیشن آپ جان بوجھ کر کریں گے تو روزہ ختم. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھول کر کر لیں گے تو روزہ ختم نہیں ہوگا. لیکن جو وطی کا معاملہ ہے اس میں بھول کر جو ہے اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں.
سمجھے، وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک چیز یہ ہوگی کہ اگر جان بوجھ کر کریں گے روزہ ختم، بھول کر کریں گے تو روزہ بچ جاتا. ٹھیک ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر شبے میں آپ نے کوئی کام کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی روزہ خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شبہ میں روزہ خراب نہیں ہوتا، بھولنے میں روزہ خراب نہیں ہوتا. رائٹ. اور عذر میں اگر آپ نے وائلیشن کر دی تو روزہ خراب نہیں ہوتا. یہ تمہیں نچوڑ سمجھا دیا ہے اس کا. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا آ گئی ہے تو میرا روزہ نہیں رہا. ٹھیک ہے. جبکہ اس کا روزہ بچ گیا ہوا. اب اس شبے میں وہ کھا پی لے. سمجھے؟ تو کیا پوزیشن ہوگی؟ اس طرح کے شبہات جو ہیں، تو جب وہ شبہ کنفرم ہو جائے اور روزہ بھی قائم رہے تو اس کے اندر پھر سرٹن کنڈیشنز پوری کر کے اگر اس کنڈیشن کو پورا کیا گیا ہو تو روزہ بچ جائے گا، ادروائز نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. تو شبہ کا ایلیمنٹ چونکہ موجود ہے، اس لیے تم نے نچوڑ میں بتا دیا، لیکن اس کی تفصیلات آئیں گی بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ بنیادی چیز ہے. اگر تم اس بنیاد کو کلیئر کر لو گے نا تو جتنے مسائل آگے آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی رحمت سے تمہیں بڑا آرام سے کلیئرلی سمجھ میں آ جائیں گی بات. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھا اس میں فیکٹر یہ ہے کہ کھانا پینا اور وطی، اس میں انویلیڈیشن تب ہوتی ہے جب یہ وائلیشن مکمل ہو جائے. اگر ہاف میں کہیں ہو تو پھر اگر اس کی چند شرائط پوری ہوتی ہوں جو کہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی روزہ جو ہے وہ بچ جاتا. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ یاد رکھنا کہ باڈی انسرشن میں یعنی جسم کے اندر کوئی چیز جانے کی یہ صورت ایک ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ منہ سے کوئی چیز جائے گی، لیکن بعض کیسز میں کسی اور جگہ سے بھی چیز چلی جائے تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے. میں بتاؤں وہ آئیں گی ساری چیزیں بعد میں. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے، اس میں شرائط میں بتاتا ہوں جو بھی سوال ہوا انجیکشن، اگر وہ چیز اس غذا کے معیار پہ پورا اترتی ہے جس سے پیٹ کی خواہش پوری ہوتی ہو تو پھر تو وہ انویلڈ ہو جائے گا روزہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ غذا جو ہے وہ خواہش پوری نہیں کرتی، جسم کی اصلاح تو کرتی ہے لیکن خواہش پوری نہیں کرتی، وہ انویلڈ نہیں ہوگا. سمجھے؟ اسی طرح میسٹربیشن ہے. ٹھیک ہے. موشت زنی جس کو کہتے ہیں، یہ اگر غلطی سے کر لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر کر لی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا. اب بندہ کہتا ہے جی جان بوجھ کے کی ہے تو قضا اور کفارہ تو ہونا چاہیے نا ساتھ اس کے، لیکن وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک تو ہو گیا نا بھول کے اگر اس نے میسٹربیشن کر لی، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ایک ہو گیا بھول کے کر لی، اس کا جو روزہ ہے وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اگر ایجیکولیشن نہ ہوئی ہو، انزال نہ ہو، ڈسچارج نہ ہو، روزہ بچ جائے گا. ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی قضا ہوگی. سمجھے؟ کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جمع میں نہیں آتا، پورا کام نہیں ہے. جو میں نے بتایا نا کہ پورا جب تک وہ مکمل نہ ہو تب تک اس کے فاسد ہونے کا، کفارے کا اس پہ اپلیکیشن نہیں ہوتی. یہ چند اصول ہیں، ان کو یاد رکھنا. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک فرائیڈے سے اس کو شروع کریں گے. اصول سمجھا دیے ہیں، اس میں ایڈیشن ہوتی رہے گی، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا بھی یاد رکھ لو تو کافی ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.